میری ماں کی دوسری شادی کرا دی گئی کیونکہ میرے پاپا کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں اور میں بوجھ تھے۔ گھر والوں نے یہی کہا کہ اس کی دوسری شادی کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے زندگی کہاں سے کہاں لے گئی۔ میری زندگی کی کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوئی کہ جب میں چھوٹی تھی، جب ہی میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میری ماں دوسروں کے یہاں پہ کام کرتی اور کسی طرح سے اپنی گزر بسر ہم کر ہی رہے تھے، لیکن محلے والے چین سے نہیں رہنے دے رہے تھے اور اسی وجہ سے سب پریشان تھے۔ تو چاچا نے کہا کیوں نہ ہم بھابھی کی شادی پھر سے کرا دیتے ہیں اور کہیں بٹھا دیتے ہیں، کیونکہ پاپا کے نام کافی ساری زمین تھی، گھر اپنا تھا اور وہ ساری چیزیں چاچا دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں چاچی بھی یہی چاہتی تھی کہ میری امی کی شادی دوسری جگہ ہو جائے اور یہ ساری زمین جائیداد ہمیں مل جائے، اور اس طرح سے انہوں نے مجبور کرا امی کو، اتنے حد تک بدنام کر دیا، اتنی حد تک پریشان کر دیا کہ آخرکار انہیں یہ فیصلہ لینا ہی پڑا۔ ان کے اس فیصلے سے میں کہیں نہ کہیں ناخوش تھی۔ میں نے کئی بار امی سے کہا کہ امی ہم اپنی گزر بسر آرام سے کر سکتے ہیں، پر امی نے کہا کہ نہیں، دنیا مجھے بدنام کر رہی ہے، اس سے اچھا میں چادر اوڑھ لیتی ہوں کسی کی بھی، تاکہ میں تمہاری بھی پرورش صحیح سے کر سکوں اور عزت کی زندگی جی سکوں۔ کب تک میں دوسروں کے برتن دھوؤں گی، کب تک میں دوسروں کی روٹیاں پکاؤں گی۔ وہ بھی چپ ہو گئی اور اس طرح سے چاچا نے ایک لڑکا دیکھا۔ لڑکا کیا تھا، ایک اچھا خاصا آدمی تھا، ادھیڑ عمر تھی، اور کہنے لگے اس عمر میں تمہیں یہی مل سکتا ہے۔ اس آدمی نے امی کی جائیداد دیکھی، اس آدمی نے یہ دیکھا کہ ہمارے نام ہمارا گھر ہے، اور چاچا کی اور اس آدمی کی پہلے ہی بات ہو چکی تھی کہ زمین ہم لیں گے، گھر تم رکھ لینا، اور اس کے پیپر بھی پہلے ہی تیار کرا دیے گئے۔ امی کو ان ساری چیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ امی تو یہ سوچ رہی تھی کہ سب میری بھلائی میں ہے، کیونکہ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور اس طرح سے انہوں نے میری امی کے ساتھ چالاکی کے ساتھ میں پیپروں پہ سائن کرا لیے گئے۔ میں چھوٹی تھی، مجھے بھی نہیں پڑھنا لکھنا آتا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کس وقت انہوں نے چالاکی سے نکاح کے پیپروں پہ جب سائن ہوتے ہیں اسی ٹائم امی سے زمین کے اور گھر کے پیپروں پہ بھی سائن کرا دیے گئے۔ اس ٹائم پہ تو ویسے ہی امی بدحواس تھی، رونے پیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ امی نے بھی چپ چپاتے سے سائن کر دیے، اور ہمارا جو گھر تھا اور جو ہماری زمین تھی وہ ساری ان سب کے نام ہو گئی۔ ہم ماں بیٹی اس دنیا میں فقط اکیلی رہ گئی۔ جو میرا سوتیلا باپ تھا اسے ایک تو میرے اوپر نظر تھی، دوسرے گھر کے اوپر نظر تھی، کیونکہ گھر میرے پاپا نے بہت اچھا بنایا تھا۔ محلے میں گھر ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت بہت اچھی تھی، اور کہیں نہ کہیں چاچا اور چاچی پاپا سے بہت غلسہ کرتے تھے، بہت جلا کرتے تھے۔ ان کی جلن تو ہم نے اسی دن دیکھ لی تھی جس دن پاپا رخصت ہوئے تھے۔ امی کہتی ہے ایک آنسو نہیں تھا ان کے چہرے پہ، اور اس طرح سے ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ دھوکے سے ہماری زمین بھی چلی گئی اور ہمارا گھر بھی چلا گیا۔ ہم بس خالی فقط اور فقط ماں بیٹی تھے۔ جب امی ودا ہو کے گئی اس رات تو مجھے نہیں بھیجا گیا، اس شام یہ کہہ دیا گیا کہ اسے کل بھیج دیں گے۔ اگلے دن جب امی آئی تو امی نے کہا تم بھی اپنے سامان اپنے کپڑے لے لو، اب تم بھی میرے ساتھ وہیں رہنا۔ کچھ دنوں کے لیے ہم اپنے سوتیلے باپ کے گھر چلے گئے اور اپنے گھر میں تالا بند کر گئے، یہی سوچ کے کہ پھر آئیں گے پھر کھول لیں گے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہمارے سوتیلے باپ کا گھر بھی وہ کرائے کا تھا، اور اس طرح سے میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ ہم کب تک کرائے کے گھر پہ رہیں گے، چلو ہم تمہارے گھر جا کے رہتے ہیں۔ جب تک بھی امی کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ گھر اب ہمارے سوتیلے باپ کا ہو چکا ہے۔ ہم وہاں رہتے تھے، لیکن مجھے ہر وقت ایک ڈر لگا رہتا تھا۔ اپنے باپ کی آنکھ میں وحشت دیکھا کرتی تھی۔ میں امی کے پیچھے پیچھے رہتی، امی جہاں جاتی میں امی کے پیچھے پیچھے رہتی۔ امی سے میں کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ امی ان کی نظر مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اچھی خاصی میں 12 سال کی تھی۔ ایک سال اسی طرح سے ڈر اور خوف میں گزر گیا۔ اچانک مامی کی طبیعت خراب ہوئی اور امی کو مامی کے گھر جانا پڑا۔ اس دن میرے سوتیلے باپ نے اپنی ہوس کا مجھے شکار بنایا۔ بہت روئی، بہت پریشان ہوئی، بہت ہاتھ جوڑے، پیر پکڑے، لیکن اس نے ایک نہ سنی، اور کہا کہ اس بات کے بارے میں اگر تو نے اپنی ماں کو بتایا تو تیری ماں کو بھی اس گھر سے نکال دوں گا اور تجھے بھی۔
کیونکہ یہ گھر میرے نام ہے۔ عزت کی روٹی کھانی ہے تو چپ چپاتے سے جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کرتے چلے جاؤ۔ بس اس وجہ سے مجھے اپنی زبان بند کرنی پڑی۔ اب تو ہر تیسرے چوتھے دن کا یہ کام ہو چکا تھا۔ میری زندگی کھیل بن چکی تھی۔ سوتیلے باپ کے ڈر کی وجہ سے میں ہمیشہ ڈری ڈری رہتی، جس کی وجہ سے میرا رنگ بھی پیلا پڑنے لگا۔ میں امی سے کبھی کچھ نہیں کہتی تھی، میں امی کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، پر 1 مہینے میں میری پیریڈز نہیں آئے اور مجھے جی مالش ہونے لگا، الٹی آنے لگی، چکر آنے لگے۔ میں یہ بات بھی امی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ امی کو آخر کیا کہتی، کیسے بتاتی میں ان سے؟ اس کی وحشت مجھے ہمیشہ کھاتی رہتی، اس کا چھونا مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ میں اس بدن کے حصے کو کاٹ دوں، پر کیسے کرتی؟ بس امی کو مجھ پہ شک ہونے لگا۔ امی مجھے ڈاکٹر کے ہاں لے کر گئی۔ اس نے کہا آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ 13 سال کی عمر میں ماں بننے والی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یہ روز روز کی میرے ساتھ ہونے لگا تھا۔ میں نے امی سے جب اس بارے میں بتایا تو امی کو یقین نہیں آیا۔ پہلے تو امی نے مجھے مارا اور کہا کسی اور سے تمہارا کچھ ہے۔ میں نے کہا نہیں امی، تمہاری جان کی قسم، یہ ابو ہی ہے جو میرے ساتھ یہ غلط حرکتیں کرتے ہیں، سگا باپ تو نہیں ہے میرا، اتنا تو میں بھی جانتی تھی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا چلو اچھا ایک کام کرو، تم چپ چاپ سے کہیں بھی چلی جانا اور کہنا میں 2-3 گھنٹے میں آؤں گی اور پھر دیکھنا آپ۔ امی کو جب اس بات پہ یقین ہوا، پھر میں نے امی سے گھر کے بارے میں بھی بتایا۔ امی کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا امی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ یہ گھر بھی ان کا ہے اور وہ ہمیں اس گھر سے نکال دیں گے اگر میں نے زبان کھولی تو۔ امی کہنے لگی میں تجھے اس کا شکار نہیں ہونے دوں گی، میں کسی دن باہر جاؤں گی اور پھر میں دیکھوں گی یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ جب امی نے یہ والی کام کرا تو واقعی میں اس دن پھر وہ اپنی وحشت پہ آ گیا اور امی گھر کے ایک کونے میں چھپ گئی تھی۔ اسے یہ پتا تھا کہ امی گھر میں نہیں ہے اور میں آج اپنی منمانی کروں گا۔ جب امی نے یہ ساری حرکتیں دیکھی تو امی نے اسے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ میں اپنی بیٹی کو ایسے برباد ہونے نہیں دے سکتی۔ اس نے ہم دونوں کا ہاتھ پیر پکڑ کر ہمیں گھر سے دھکے دے کے نکال دیا اور کہا تم دونوں ہی بچالن ہو، تیری بیٹی بھی ایسی ہے، تو بھی ایسی ہے، میرے گھر سے نکل جا۔ جب امی نے کہا یہ گھر تو ہمارا ہے تو کہنے لگا اسی دن تیرے دیور نے یہ گھر میرے نام کر دیا تھا اور وہ زمین اپنے نام کر لی تھی جس دن تجھ سے نکاح ہوا تھا، ورنہ ہماری کیا وہ تھی کہ جو میں تجھ سے نکاح کرتا۔ اس طرح سے امی کو اور مجھے اس گھر سے ذلیل کر کے نکالا اور پھر پورے محلے کے اندر ہمیں بدنام کر دیا گیا۔ بتا دیا اس نے کہ کسی اور کا پاپ میرے سر پہ مڑ رہی ہے اور یہ ماں بیٹی بد چلن ہے۔ پورے محلے والے ہمارے خلاف ہو گئے اور میرا چاچا تو چاہتا ہی یہی تھا۔ اس طرح سے ہمیں محلے سے بے عزت کر کے نکالا گیا۔ میری امی روتی بھی پیٹتی اپنے میکے چلی گئی مجھے لے کے۔ میرے ماموں نے بھی ہمارا اس ٹائم ساتھ نہیں دیا اور کہا تمہاری بیٹی نے جہاں منہ کالا کرا تم بھی وہیں چلی جاؤ۔ اس طرح سے ہماری زندگی برباد ہو گئی۔ بس امی کی ایک سہیلی تھی، اس بار امی نے ان کو فون کر کے تھوڑی بہت بات بتائی اور کہا میں بہت مشکل میں ہوں، تم میری تھوڑی مدد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں آ جاؤ، میں جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کر دوں گی، کیونکہ وہ بچپن کی سہیلی تھی اور وہ سب جانتی تھی۔ امی کی زندگی ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ جب امی نے ان سے ساری باتیں بتائی تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے پہلے ہی منع کرا تھا، یہ آدمی مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تم اس سے نکاح مت کرو، پر تم نے میری ایک نہ سنی۔ اس آدمی نے نہ تو تمہیں کہیں کا چھوڑا نہ تمہاری بیٹی کو کہیں کا چھوڑا، اور اس طرح سے امی کی انہوں نے مدد کی۔ پولیس میں جانے کی ہمارے اندر حیثیت نہیں تھی اور ہمیں ڈر بھی بہت تھا، اس لیے ہم نے کوئی بھی کارروائی نہیں کری اور چپ چپاتے سے امی نے میری دوائی کرا کے اور وہ ساری چیزوں سے مجھے آزادی دلا دی، پر میرے دل سے میں آزاد نہیں ہو پائی۔ وہ ڈر، وہ خوف، وہ راتیں میری آنکھوں کے سامنے سے جب بھی گزرتی میں چیخ مار کے اٹھ جاتی اور امی امی کر کے امی کو چپٹ جاتی۔ میں نے کئی بار امی سے کہا کہ امی میں اس وقت کو نہیں بھلا پا رہی، میرا بچپن کہیں نہ کہیں کچلا گیا۔ سوتیلے باپ نے میری زندگی، میری ماں کی زندگی برباد کر دی، اسی لیے کبھی بھی کسی آدمی پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوتیلا باپ آخر سوتیلا ہی ہوتا ہے۔ کاش میرے پاپا نہ گزرتے اور مجھے میرے ساتھ رکھتے، کاش یہ وقت سے میں نہ گزرتی۔ اکثر مائیں بے فکر ہو جاتی ہیں کہ باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، لیکن سوتیلا باپ کبھی اپنا نہیں ہوتا، نہ سوتیلا بھائی اپنا ہوتا ہے نہ باپ اپنا ہوتا ہے۔
اسی لیے اپنی بچیوں کی اور اپنی حفاظت ہم خود ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ بچوں کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ وہ نہ تو کچھ کہہ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ یہ زندگی کی کہانی نے بہت بڑا سبق مجھے دیا۔ آج بھی مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے ساتھ وہ ناانصافی ہوا کرتی تھی۔ امی کے جاتے ہی میں کیسے تھر تھر کانپا کرتی تھی اور اس وقت سے ڈرتے بھاگا کرتی تھی۔ جب وہ بیٹھ کے کہیں کہیں ہاتھ لگاتا تو میں رویا کرتی اور ہاتھ جوڑتی اور یہ دعا مانگتی کہ جلدی سے امی آ جائے اور مجھے اپنی باہوں میں لے لے۔ اس نے مجھے کتنی بے دردی سے کہاں پہنچایا۔ اگر سگا باپ ہوتا تو اس کا منہ توڑ دیتا، پر ہماری انصاف کی لڑائی میں ہم خود ہار گئے۔ اگر ہم انصاف کے لیے جاتے تو دنیا کا سامنا کیسے کرتے؟ کسی کو پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ امی کہتی تھی میری شادی کے لیے پھر بہت مسئلے بن جائیں گے، اسی لیے اپنی آواز بند کر لو، اور مجھے میری آواز ہمیشہ کے لیے بند کرا دی گئی۔ شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن آج بھی میں اس درد سے گزرتی ہوں، اس وقت سے گزرتی ہوں۔ نہیں بھول پاتی میں ان باتوں کو، نہیں بھول پاتی ان راتوں کو، نہیں بھول پاتی اس حادثے کو جو میری زندگی کے ساتھ گزرا۔ کسی بیٹی کے سامنے وہ وقت نہ آئے اور کوئی یہ وقت کے ساتھ نہ گزرے۔